بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MD کوئز نوٹ میں خوش آمدید۔ سوال رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کا حکم کس آیت میں آیا؟ جواب سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں۔ حوالہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ سوال رمضان المبارک کی سب سے فضیلت والی رات کون سی ہے؟ جواب شب قدر یعنی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1 سے 3۔ سوال رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہونے کا ذکر کس آیت میں ہے؟ جواب سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ سوال روزہ توڑنے سے متعلق کفارہ کیا ہے؟ جواب مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سوال سحری کھانے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب سحری کھانے میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سوال روزہ دار کے لیے افطار کے وقت کیا دعا ہے؟ جواب اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ سوال رمضان میں شیطانوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ جواب رمضان میں سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوال تراویح کتنی رکعت ہے؟ جواب عام طور پر 8 یا 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوال لیلۃ القدر کس طاق رات میں آتی ہے؟ جواب رمضان کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں خاص طور پر 27ویں رات۔ سوال روزہ افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار جتنا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ سوال روزہ کس وقت فاسد ہو جاتا ہے؟ جواب جان بوجھ کر کھانا کھانے، پینے یا بیوی سے کرنے سے۔ سوال اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ جواب آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والوں کو لیلۃ القدر ملنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ سوال بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے کا گناہ کیا ہے؟ جواب شدید گناہ اور توبہ واجب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا عذر ایک روزہ چھوڑا وہ زندگی بھر روزے رکھے تب بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ سوال روزہ دار کے منہ کی خوشبو کی فضیلت کیا ہے؟ جواب اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سوال رمضان کی آخری عشرے میں کس عبادت کی تاکید ہے؟ جواب اعتکاف اور شب بیداری کی۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں صدقہ کتنا دیتے تھے؟ جواب رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ سوال روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کا کیا حکم ہے؟ جواب روزے کے اجر کو کم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ اور بد عملی کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوال روزہ دار کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے؟
جواب تقوی اور نیکی کے کاموں میں مصروف رہنا تاکہ وہ تم پرہیزگار بن جاؤ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ سوال قرآن کے مطابق روزہ کن پر فرض نہیں؟ جواب بیمار، مسافر، حیض و نفاس والی خواتین اور کمزور عمر رسید افراد پر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ سوال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ جواب قرآن کی تلاوت، عبادات اور صدقہ و خیرات میں اضافہ۔ سوال رمضان میں اللہ کی رحمت کے 3 حصے کیسے تقسیم ہوتے ہیں؟ جواب پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، آخری 10 دن جہنم سے نجات۔ سوال روزہ افطار کرنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ جواب سورج غروب ہوتے ہی جلدی افطار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سوال قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے کون سا دروازہ مخصوص ہوگا؟ جواب باب الریان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ سوال تراویح پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب پچھلے تمام گناہوں کی معافی۔ سوال روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ جواب ہے بھول کر کھانے، پینے یا غلطی سے کچھ نگلنے سے۔ سوال روزہ کس وقت مکروہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے اگر کوئی روزے میں جھوٹ بولے، غیبت کرے یا گناہ کرے۔ سوال روزے میں بھول کر کچھ کھا لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب نہیں، روزہ برقرار رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا گیا ہے۔ سوال رمضان میں جہاد کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب جائز ہے مگر اللہ کی راہ میں صبر اور حکمت کے ساتھ، سورۃ الفتح آیت نمبر 29۔ سوال رمضان میں جنت کے دروازوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوال روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے بلکہ مسواک کرنا سنت ہے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دعا کس وقت کی؟ جواب افطار کے وقت۔ سوال رمضان میں کون سی عبادت سب سے زیادہ باعث اجر ہے؟ جواب تلاوت قرآن، صدقہ اور نماز تہجد۔ سوال رمضان کے روزوں کا اجر کون دیتا ہے؟ جواب خود اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ سوال رمضان میں کون سا عمل جہنم سے بچاتا ہے؟ جواب سچی توبہ اور اللہ کی عبادت۔ سوال رمضان کے آخری جمعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب جمعۃ الوداع۔ مختلف اسلامی کتب میں اس دن کی فضیلت ذکر کی گئی ہے لیکن کوئی مخصوص حدیث نہیں ہے۔ یہ تھے کچھ رمضان المبارک کے اہم سوالات اور جوابات جو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ان معلومات میں اضافہ کریں گے۔ اگر آپ کو بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔